السلام علیکم۔ آج ہم ترکی ڈرامہ پردے میں رہنے دو، یا جیسا کہ کچھ لوگ اسے ساکلا بینی کہتے ہیں، اس کی 104ویں قسط کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ ٹرانسکرپٹ اردو ون آفیشیل کے یوٹیوب چینل سے ہے جو 11 اکتوبر 2025 کو اپلوڈ ہوا تھا۔ اور اس قسط میں تو بھائی بہت کچھ ہو رہا ہے، نئے رشتے، خاندانوں میں ٹکراؤ، ذاتی چیلنجز۔ ہاں، ایک طوفان سے آیا ہوا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اہم موڑ آئے اس قسط میں۔ سب سے پہلے تو سب سے بڑی خبر، قدیر اور ناز کا معاملہ۔ قدیر نے ضیاء صاحب کے سامنے کھل کر کہہ دیا، جی، میں ناز کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، خاص طور پر ان خاندانوں کے پس منظر میں۔ اور اس پر رد عمل بھی مختلف قسم کے آئے۔ ضیاء صاحب نے کیا کہا؟ ضیاء صاحب تو کافی محتاط تھے۔ کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ حتمی فیصلہ اس کے گھر والوں کا ہوگا۔ اچھا، مطلب ذمہ داری ناز کے گھر والوں پر ڈال دی ایک طرح سے۔ بالکل، وہ شاید ماہر اور انسلا والے معاملے کے بعد کوئی نیا تنازع نہیں چاہتے۔ آگے بڑھنے کی بات تو کیوں انہوں نے؟ لیکن کیا سب اتنے ہی محتاط تھے؟ عاتقہ کا کیا خیال تھا؟ ان کا رد عمل تو بڑا دلچسپ لگا مجھے۔ ہاں، وہ تو کمال تھا۔ ایک طرف یسرا صاحبہ سے کہتی ہیں ناز اچھی لڑکی ہے، اور دوسری طرف فوراً ہی مگر ساتھ میں پاگل بھی ہے، اور یہ کہ اسے آٹا گننا نہیں آتا۔ جی، اور پھر یسرا صاحبہ سے مشورہ مانگنی ہے کہ بیٹے کی جان کیسے چھڑائیں اس سے۔ یہ تو مطلب تضاد کی انتہا ہے۔ شاید وہ خود بھی کنفیوزڈ ہے، یا بس یسرا صاحبہ کو تسلی دے رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے، لیکن یسرا صاحبہ ان کی مخالفت تو بالکل واضح ہے۔ وہ تو دہشت زدہ ہیں اس خیال سے۔ ہاں، ان کا وہ جملہ، مجھے کسی کی دولت نہیں چاہیے، بس دعا ہے خدا میرے دل کا سکون سلامت رکھے۔ یہ صرف دولت کی بات نہیں لگتی، یہ شاید سماجی حیثیت، خاندان کی عزت اور شاید بیٹے پر کنٹرول کھونے کا ڈر ہے۔ اور وہ تانا، میں نے اپنے بیٹے کو کسی ایرے غیرے کا نوکر بننے کے لیے نہیں پالا تھا، یہ تو سیدھا قدیر کی حیثیت پر حملہ ہے۔ بالکل، یہ ان کے ذہن میں بیٹھے طبقاتی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ رشتہ ان کے بیٹے کے شایان شان نہیں۔ لیکن قدیر نے بھی تو جواب دیا نا، وہ کافی مضبوطی سے کھڑا رہا اپنی محبت کے لیے۔ جی ہاں، بالکل، اس نے صاف کہا، میں جانتا ہوں ناز انڈا بھی نہیں توڑ سکتی، لیکن پیار کرتا ہوں اس سے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی وہ ناز کو اس کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ اور اپنی والدہ کو یاد بھی دلایا کہ کبھی وہ خود بھی تو ان کے مینشن کی خواہش رکھتی تھیں۔ ایک طرح سے ان کے اپنے تضادات ان کے سامنے رکھ دیے۔ اور وہ سوال، ایک مرد اپنی محبت کو اتنی آسانی سے چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ یہ تو واضح کر رہا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ پرعزم ہے۔ لیکن دوسری طرف فلز، ان کا موقف تو بالکل مختلف ہے۔ ہاں، وہ تو بالکل عملی بلکہ سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ عزت سے کیا کہا انہوں نے بینک میں؟ انہوں نے صاف کہا کہ قدیر ناز کے لیے ٹھیک نہیں، اسے تو اس کا ڈرائیور ہونا چاہیے۔ یہ بہت سخت جملہ ہے۔ اوہ، یہ تو سیدھا سماجی حیثیت کا تانا ہے۔ جی، اور وہ اس رشتے کو روکنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ہمیں کچھ بھی کر کے اسے روکنا ہوگا۔ عزت، وہ اسے خاندان کی عزت کا مسئلہ سمجھ رہی ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف خاندان کی عزت ہے یا کچھ اور بھی؟ ناز خود کیا کر رہی ہے سب میں؟ ناز، وہ بھی ڈٹی ہوئی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ آسان نہیں ہے۔ اس نے خود کہا، یہ ہم شروع سے جانتے تھے کہ یہ ہرگز بھی آسان نہیں ہونے والا۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی۔ ابھی تو ہمیں امی کا بھی قلعہ فتح کرنا ہے۔ امی یعنی یسرا صاحبہ۔ ہاں، اس میں عزم نظر آتا ہے، اور وہ صرف کہہ نہیں رہی، کر بھی رہی ہے۔ کچن میں اس کی کوشش ہے۔ ہاں، وہ کھانا بنانے کی کوشش کر رہی ہے، کہہ رہی تھی سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ہی بناؤں گی میں۔ اور یہ بھی کہ اس بار اکیلی ہی سب کچھ بناؤں گی میں، اور آپ چکھ کر بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے۔ یہ صرف کھانا پکانا نہیں، یہ کوشش ہے، ایک پہل ہے۔ صحیح۔ تو یہ رشتہ صرف محبت کی کہانی نہیں، یہ تو پورے خاندان کی بنیادیں ہلا رہا ہے۔ طبقاتی فرق، نسلوں کا ٹکراؤ، عزت کے پرانے معیار۔ بالکل، یہ ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ یسرا کا خوف، فلس کی ضد، خدیر اور ناز کا عزم، سب ٹکرا رہے ہیں۔ اور اس کا اثر دوسرے رشتوں پر بھی پڑ رہا ہے، خاص طور پر ماہر پر۔ جی، ماہر تو بری طرح پھنسا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ اس نے نانا سے کہا بھی، الجھ کے رہ گیا ہوں میں۔ ایک طرف نانا اسے اپنی جگہ دے رہے ہیں، اب سے تم ہوگے میری جگہ پر۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی۔ اور دوسری طرف یہ ناز اور قدیر والا معاملہ، اور پھر انسلا کے ساتھ اس کا اپنا رشتہ جو پہلے ہی پیچیدہ ہے۔ نانا نے اسے اور قدیر کو کیا نصیحت کی؟ انہوں نے کہا کہ آپس کے مسئلے خود حل کرو، میں بدمزگی نہیں چاہتا تم دونوں کے درمیان۔
اور یہ بھی کہ اگر تم دونوں دوست بن جاؤ تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ تو وہ اپنی اور عاطف کی دوستی کی مثال دے رہے تھے۔ جی، شاید وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہرائے، لیکن اچھے معنوں میں پرانی نسل نئی نسل کو راستہ دکھا رہی ہے۔ لیکن کیا ماہر کے لیے یہ اتنا آسان ہے؟ اس کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو انسیلا شک کرتی ہے کہ وہ ممتاز سے ملنے جا رہا ہے۔ اسے بہانہ بنانا پڑتا ہے کہ قدیر کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے درمیان اعتماد کی کتنی کمی ہے۔ بالکل، اور پھر دیکھیں فوراً ہی قدیر کا فون آ جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو قسمت کا کھیل تھا۔ اور ماہر کا وہ کہنا، مجھے کوئی ہیرو چاہیے جو مجھے باہر نکال سکے۔ یہ بظاہر مذاق لگتا ہے، لیکن اس میں ایک گہرا احساس اسیری چھپا ہے۔ وہ خود کو قید محسوس کر رہا ہے۔ ضیاء صاحب نے جب ان دونوں کا موازنہ اپنی اور عاطف کی جوانی سے کیا، کبھی سکون ہوگا کبھی جھگڑا ہوگا، اس کا کیا مطلب تھا؟ شاید وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نارمل ہے، رشتوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہی پرانے مسائل، وہی شک، وہی جھگڑے نسل در نسل چل رہے ہیں۔ یہ خاندانی پیٹرن واقعی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات ہوئی۔ عاتقہ نے یسریٰ صاحبہ سے معافی مانگی۔ جی، انسیلا کے بارے میں کچھ کہا تھا شاید اس پر۔ لیکن وجہ کیا بتائی؟ بات میرے قدیر کی عزت پر آ گئی تھی۔ تو بیٹے کی عزت سب سے اوپر ہے۔ بالکل، ماں کی ممتا پرانی باتوں پر غالب آ گئی۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یسریٰ صاحبہ پھر بھی دوسرے خاندان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ تو نہایت ہی عجیب لوگ ہیں۔ یعنی دل صاف نہیں ہوئے ابھی تک؟ نہیں، بنیادی عدم اعتماد وہیں کا وہیں ہے۔ اچھا، اور گھر کی خواتین کی گپ شپ، وہ بھی تو ماحول بنا رہی ہیں۔ ہاں، وہ اندازے لگا رہی ہیں قدیر اور ناز کے بیچ کچھ ہے نا، اور فلس کے رد عمل سے ڈر رہی ہیں فلس پاگل ہی ہو جائے گی۔ اور ناز کی ضد کا بھی ذکر ہے، وہ اپنی ضد میں کر سکتی ہے سب۔ یہ افواہیں اور باتیں آگ پر تیل کا کام کرتی ہیں۔ انسیلا بیچاری صلح کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ لوگ جھگڑا نہیں کریں گے۔ ہاں، نیت تو اچھی ہے، پر شاید اسے اندازہ نہیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ اس سارے تناؤ کے بیچ ضیاء صاحب کا فلس کو تحفہ دینا، دنیا گھومنے کا پلان۔ جی، میں پوری دنیا میں فلس کے ساتھ گھومنا چاہتا ہوں، اور گھر کی ذمہ داری ونیش کو سونپ دی۔ یہ کیا ہے؟ ذمہ داریوں سے فرار یا فلس کو خوش کرنے کی کوشش؟ شاید دونوں۔ ایک طرف تو وہ فلس کو توجہ دے رہے ہیں، شاید اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے، دوسری طرف یہ ایک طرح کا بریک بھی ہے ان کے لیے۔ لیکن فلس کا دھیان تو کہیں اور ہے۔ وہ بینک میں عزت سے ملتی ہیں اور سیدھا ناز اور قدیر کی بات شروع۔ اور یہاں آتا ہے ایک اور ٹوسٹ۔ عزت، فلس کا شوہر، وہ قدیر کی حمایت کر دیتا ہے۔ کیا؟ واقعی؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں، اور یہ کہ اسے ایک موقع دینا چاہیے مجھے۔ یہ تو فلس کے لیے ایک جھٹکا ہوگا۔ بالکل، عزت کا موقف بالکل مختلف ہے۔ وہ ناز کی خوشی دیکھ رہا ہے، کہتا ہے تم نے دیکھا اس کی آنکھیں کتنی چمک رہی ہیں۔ وہ محسوس کر رہا ہے کہ ناز بدل رہی ہے، خوش ہے۔ تو یہ تو سوچ کا فرق ہے۔ فلس روایت اور سماجی حیثیت دیکھ رہی ہیں، عزت فرد کی خوشی۔ جی، شاید ایسا ہی ہے۔ اور فلس کا رد عمل کیا تھا؟ ایک بار پھر تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اوہ، یہ تو لگتا ہے کوئی پرانی شکایت ہے۔ ہاں، یہ صرف اس معاملے پر اختلاف نہیں لگتا، یہ ان کے اپنے رشتے کے کسی مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ فلس کو لگ رہا ہے کہ وہ پھر تنہا رہ گئی ہیں۔ تو یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس قسط کے سب سے پراسرار حصے کی طرف۔ ماہر اور قدیر کا اپنا کیا چل رہا ہے؟ ہاں، پہلے تو ماہر نے قدیر سے مدد مانگی گھر سے نکلنے کے لیے، وہ ہیرو والی بات۔ جی، وہ تو ایک طرح سے ان کے بیچ ایک نیا تعلق بننے کا اشارہ تھا۔ بالکل، ان تمام مسائل کے باوجود وہ ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو اگلی ملاقات ہے وہ بہت سنجیدہ ہے۔ ہاں، وہ کسی کو دفنانے کی بات کر رہے ہیں۔ قدیر کہتا ہے اسے دفنا دیتے ہیں، ماہر کہتا ہے چلو اس آدمی کو دفناتے ہیں۔ یہ کون آدمی ہے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ بات کس کو ایک بالکل نئے تاریک موڑ پر لے آئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں لگتی۔ اور ماہر کی پریشانی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ناز سب بتا دے گی اور نانا مجھے ٹیبل پہ دفنا دے۔ اس کا مطلب ناز کو یا تو سب پتا ہے یا کچھ ایسا پتا ہے جو ماہر کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس راز کے کھلنے کا خوف ماہر پر حاوی ہے۔ تو یہ جو مشترکہ راز ہے، یہ ان دونوں کو ایک عجیب طرح سے جوڑ رہا ہے۔ یہ دوستی نہیں، یہ مجبوری ہے۔
جی، ایک خطرناک اتحاد. شاید یہی چیز انہیں باقی خاندان کے خلاف متحد کر دے. لیکن یہ راستہ بہت پرخطرہ ہے. اور قدیر یہاں صرف ساتھ نہیں دے رہا، وہ ماہر کو مشورہ بھی دے رہا ہے، اوزان سے بات کرنے کا کہہ رہا ہے۔ ہاں، وہ اب اس صورتحال میں ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے. وہ پلاننگ کر رہا ہے. یہ بھی ایک تبدیلی ہے. واو! تو اس قسط نے تو کہانی میں کئی نئے رخ کھول دیے۔ ناز اور قدیر کا رشتہ، خاندان کی مخالفت، ماہر کا دباؤ، فیلس کی تنہائی۔ اور سب سے بڑھ کر ماہر اور قدیر کا یہ خطرناک راز. بہت کچھ داؤ پر لگ گیا ہے. یہ کیا ہوگا؟ یسرا کب تک مخالفت کریں گی؟ فلس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اور یہ راز، یہ آدمی کون تھا؟ یہ کب کھلے گا؟ اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ واقعی بہت سی سوالات چھوڑ گئی یہ قسط۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ یہ قسط ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح ذاتی خواہشات جیسے محبت پانا یا آزادی چاہنا خاندان کی پرانی روایات اور عزت کے تصورات سے ٹکراتی ہیں۔ تو کیا یہ نئے رشتے، یہ نئے اتحاد پرانی نفرتوں اور دباؤ پر غالب آ سکیں گے؟ یا پھر ماضی کا بوجھ ہی ان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ اگلی قسط کا انتظار رہے گا۔